اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں یا کبھی تنہائی میں خود پر ہی غور کریں تو اکثر ایک خاموش سی کشمکش نظر آتی ہے۔ مطلب، کیا ہم اپنی زندگیوں کے مکمل طور پر خود مختار ہیں یا بس کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ ادا کر رہے ہیں؟ جی، یہ ایک ایسی گہری کشمکش ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر شخص کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک طرف تو یہ سوچ ہے کہ انسان اپنا مستقبل خود بناتا ہے، اور دوسری طرف یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی موضوع کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، آج ہم میر علی شاہ کی مرتب کردہ ایک انتہائی شاندار تحقیق پر بات کر رہے ہیں جو انہوں نے انر ہورائزن پلیٹ فارم کے ذریعے شیئر کی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ روحانی بصیرت اور ہمارے اندرونی اور بیرونی حقائق کے درمیان تعلق کو سمجھا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کوئی خشک فلسفیانہ بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں ایک عملی توازن کیسے لا سکتے ہیں۔ بالکل، تاکہ معلومات کے اس بوجھ تلے دبے بغیر ایک واضح راستہ تلاش کیا جا سکے۔ تو چلیے اس کی تہہ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ انسانی نفسیات کے وہ دو انتہائی سادہ طریقے ہیں جن سے ہم اس کشمکش کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور وہ دونوں طریقے دراصل بہت بڑے جال ہیں۔ مطلب، پہلی سوچ تو وہی ہے نا جسے ہم مکمل اختیار کہہ سکتے ہیں۔ آج کل جو ایک ہسل کلچر چل رہا ہے، یہ سوچنا کہ ہر چیز انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بظاہر یہ سوچ بڑی پرکشش اور طاقتور لگتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اکثر شدید ذہنی دباؤ اور برن آؤٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو پھر ہر ناکامی کی ذمہ داری بھی تو میری ہی ہوئی نا۔ جی ہاں، بالکل۔ انسان ضرورت سے زیادہ ذمہ داری کا احساس اپنے سر لے لیتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں وہ شدید شرمندگی اور احساس جرم کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کی بالکل مخالف سمت میں دوسری سوچ ہے جسے ہم مکمل سپردگی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سوچنا کہ چونکہ سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے تو پھر کوشش کا کیا فائدہ؟ مطلب انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، مواقع گنوا دیتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس جمود کو صبر کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ دونوں رویے نفسیاتی اور روحانی طور پر مکمل غیر پائیدار ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بحری جہاز کا سفر۔ مطلب، مکمل اختیار کا مطلب یہ سوچنا ہے کہ ہم سمندر کی لہروں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بالکل۔ اور مکمل سپردگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاز کا اسٹیئرنگ ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت زبردست مثال ہے۔ کیا حقیقت ان دونوں کے درمیان کہیں موجود نہیں ہے؟ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کن چیزوں پر اس کا اختیار ہے اور کن پر نہیں۔ تو پھر اس توازن کو سمجھنے کے لیے میر علی شاہ نے جو فریم ورک پیش کیا ہے، ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے نتائج کو 3 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ جی، اسلامی الہیات اور جدید علم کی روشنی میں یہ ایک بہت ہی متوازن 3 درجاتی فریم ورک ہے۔ اس کا پہلا درجہ ہے طے شدہ حصہ یا فکسڈ لیئر۔ یعنی وہ چیزیں جن پر واقعی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بالکل، جیسے انسان کی جائے پیدائش کیا ہوگی، اس کا ابتدائی ماحول کیسا ہوگا، یا اس کی جینیات کیا ہیں۔ یہ ساختی پابندیاں ہیں۔ اسے ہی شاید مذہبی اصطلاح میں قدر یا تقدیر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا یہ وہم ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس سے وہ جو احساس جرم اور ناکامی کا بوجھ تھا وہ بھی کم ہو جاتا ہوگا؟ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھ جاتا ہے کہ کھیل کا بورڈ اور ابتدائی مہریں اس نے خود نہیں چنے۔ صحیح۔ لیکن ظاہری بات ہے، زندگی صرف اس پہلے درجے تک تو محدود نہیں ہے۔ پھر دوسرا درجہ کون سا ہے؟ دوسرا درجہ ہے جواب دہ حصہ، یعنی رسپونسو لیئر۔ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو انسان کی کوششوں اور فیصلوں پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہاں ہماری محنت کام آتی ہے۔ جی، اور یہاں قرآن مجید کی سورہ النجم کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ واہ،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بالکل ایک جیسے حالات سے شروعات کرتے ہیں ان کی منزل محض ان کی اپنی کوششوں کے باعث مختلف ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ انسان کی ایجنسی یعنی اس کے ارادے اور عمل کا دائرہ ہے۔ مجھے یہاں جدید نفسیات کا ایک تصور یاد آ رہا ہے، بیہیویئرل ایکٹیویشن، کیا وہ بھی اسی جواب دہی درجے کی بات نہیں کرتی؟ بالکل وہی بات ہے۔ بیہیویئرل ایکٹیویشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان حرکت کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اس کا دماغ اور اس کا ماحول اس کے عمل پر رد عمل دیتے ہیں۔ یعنی محنت سے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے حتمی نتائج کی تو کوئی 100% گارنٹی نہیں ہوتی نا؟ جی، اور یہی وہ فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ محنت آپ کے حق میں امکانات کو بڑھاتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہر صورت وہی نتیجہ ملے گا جو ہم نے سوچا تھا، تو دوبارہ اسی مکمل اختیار والی غلطی کی طرف جانا ہوگا۔ صحیح۔ اب یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج ہماری توقعات اور محنت سے بھی کہیں بڑھ کر مل جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس فریم ورک کا تیسرا اور سب سے پراسرار درجہ ہے، جسے وسعت پذیر حصہ یا ایکسپینڈنگ لیئر کہا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ وسعت پذیر حصہ کیا ہے؟ کیا یہ محض کوئی اتفاق ہے؟ نہیں، اسے اتفاق کہنا غلط ہوگا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اچانک راستے کھلتے ہیں اور چھوٹی کوششوں کے بڑے غیر خطی یعنی نان لینئر نتائج نکلتے ہیں۔ اسے ہم روایتی طور پر برکت بھی کہتے ہیں۔ واہ! لیکن یہ برکت یا وسعت پذیر حصہ متحرک کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق تقوی، سخاوت، صدقہ اور خود احتسابی سے ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الطلاق میں اس کا ذکر ہے کہ جو خدا کا شعور رکھتا ہے، خدا اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ اور رزق نکالتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ یعنی وہ گمان سے باہر کا جو راستہ ہے وہی وسعت پذیر درجہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک خطرہ بھی تو ہے۔ کیسا خطرہ؟ وہی کہ لوگ اس تیسرے درجے کو بنیاد بنا کر دوبارہ غیر عملی رویے کا شکار ہو جائیں۔ وہ سمجھیں کہ چونکہ برکت اور راستے غیب سے ملنے ہیں تو ہم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ ہاں، یہ تقدیر کو غلط سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال ہے۔ غیر عملی رویے کو صبر کا نام دینا اور اپنے خوف کو قناعت سمجھ لینا بہت بڑا فریب ہے۔ مطلب ہم اکثر جسے بند تقدیر سمجھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی طرف سے کی جانے والی کوشش کی کمی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے توکل کے حقیقی اور فعال تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ جی ہاں، یعنی اپنے جوابدہ درجے میں مکمل کوشش کرو اور پھر نتائج کو وسعت پذیر درجے پر چھوڑ دو۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جدید سائنس بھی اسی روایتی حکمت کی تائید کرتی نظر آتی ہے۔ بالکل، اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو ماہر نفسیات جولین روٹر کا لوکس آف کنٹرول کا نظریہ بالکل یہی بتاتا ہے۔ وہ نظریہ جو بتاتا ہے کہ انسان حالات کو کیسے دیکھتا ہے۔ جی، روٹر کے مطابق متوازن نقطۂ نظر رکھنے والے افراد سب سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ ان کے دائرہ اختیار میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور مارٹن سیلیگمن کی وہ جو ریسرچ ہے سیکھی ہوئی بے بسی یا لرنڈ ہیلپلیسنس پر، ہاں، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب انسان یہ مان لے کہ اس کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، چاہے تبدیلی ممکن ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم سسٹمز تھنکنگ کی بات کریں تو وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ بالکل، سسٹمز تھنکنگ بتاتی ہے کہ زندگی نہ تو مکمل طور پر لچی ہوئی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر انسان کے قابو میں ہے، بلکہ یہ ایک انٹریکٹیو عمل ہے نا، جہاں ہمارے ابتدائی حالات اور ہماری کوششیں مل کر نئے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جی، یعنی انسان ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے۔ یہ دونوں سچائیاں بیک وقت وجود رکھتی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو، اس سارے علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ مطلب اس کا کوئی عملی اطلاق؟ میر علی شاہ کی اس تحقیق میں ایک بہت خوبصورت تجویز دی گئی ہے۔ پوری زندگی کو یکدم بدلنے کے بجائے کیوں نہ ایک سادہ سا تجربہ کیا جائے؟ کس طرح کا تجربہ؟ صرف ایک ہفتے کے لیے کوئی ایک کام مختلف انداز میں کیا جائے، مثلاً سخاوت کا کوئی ایک چھوٹا سا عمل، یا پھر وہ کام جسے آپ مسلسل ٹال رہے ہوں
اسے کر گزریں یا محض خود احتسابی کا ایک لمحہ نکالیں؟ اور پھر ایمانداری سے اس کے اثرات کا مشاہدہ کیا جائے۔ بالکل، اس سے انسان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جواب دہ درجہ کس طرح اس کی زندگی میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقدیر اور ارادے کے درمیان یہ کشمکش شاید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو اس کے اندر ہی جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہے جسے ہم ایک بار حل کر لیں۔ بالکل، ہمیں زندگی کا مکمل اسکرپٹ خود نہیں لکھ رہے، لیکن ہم محض اسے خاموشی سے پڑھنے والے سامع بھی نہیں ہیں۔ ہم اس کہانی میں برابر کے شریک ہیں۔ یہی وہ توازن ہے جو ہمیں انر ہورائزن کے اس پیغام میں ملتا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ اگر ہم واقعی اپنے اعمال سے اس جوابدہ درجے کو متاثر کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اصل آزادی ان بیرونی حالات کو کنٹرول کرنے میں ہے ہی نہیں؟ تو پھر کس چیز میں ہے؟ شاید اصل آزادی اپنے دل کی اس کیفیت پر عبور حاصل کرنے میں ہے جس کے ساتھ ہم ان حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا پتہ ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں ہی وہ پوشیدہ طاقت ہوں جو یہ طے کرتی ہیں کہ کائنات کا وہ وسعت پذیر حصہ ہم پر کس طرح اشکار ہوگا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور پرسکون سوچ ہے۔ بالکل، اور شاید اسی سوال کے اندر وہ روحانی بصیرت چھپی ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔